أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بھیجیں. برادران ایمانی اور محبان اہل بیت اطہار، یہ زمانہ پوری دنیا میں کرونا وبا کا زمانہ ہے اور ہر طرف تراہی تراہی مچی ہے. لہذا ایک بڑا مسئلہ جو سامنے آیا وہ آیا کہ لوگ جمع نہ ہوں اور لوگ ایک دوسرے سے دور رہیں تاکہ جس کے کرونا ہو وہ لگنے نہ پائے. میں بہت آرام کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اپنی علالت کے سبب، لہذا بات کو آپ اچھی طرح سے ماشاءاللہ سمجھ لیں گے کہ یہ آج کی بات ہے اور وبا کا ذکر ہو رہا ہے، احتیاط کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہاں تک کہ یہ ہے کہ 3 چیزیں بڑی ہیں. ایک یہ کہ چہرے پر ماسک لگانا، دوسرے ہاتھ نہ ملانا، اور تیسری چیز یہ کہ دوری بنائے رکھنا. یہ آج کی ضرورت کے اعتبار سے بتایا گیا ہے. یہ چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، مگر یہی وہ چیزیں ہیں جو اسلام نے ہمیشہ کے لیے بتائی ہیں. ایسوں کے قریب نہ جائیے جن کی بدبو آپ کو لگ جائے. ایسوں سے ہاتھ نہ ملائیے کہ جن کے ہاتھ ظلم سے رنگین ہوں. ایسوں سے ڈسٹنس بنائے رکھیے، دوری بنائے رکھیے کہ جن کے دلوں میں دشمنی اہل بیت ہو. صلوات بھیج دیں محمد والے. یہ ہمیشہ کے لیے ہے. 1400 برس پہلے اسلام نے یہ بات بتائی اور قیامت تک کی یہ چیز رہنے والی ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں کے قریب نہ جائیے، ان سے ہاتھ نہ ملائیے. اور ظاہر ہے کہ ان کے اندر ایک بدبو ہوتی ہے، وہ آپ کے لگنے نہ پائے، اس لیے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ خوشبو سے ہے. خوشبو سے مراد یہ کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں ان کی خوشبو ایسی بے مثال ہے کہ خوشبوؤں کے ہوتے ہوئے خوشبو کے گھر میں جب امام حسن علیہ السلام داخل ہوئے کہا نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. آواز بھیج دے محمد والے. یہ ایک بڑی چیز ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کو جاننا ہے. ہم جہاں سے چلے، ظاہر ہے کہ مختصر سی مجلس ہے اور دنیا میں مختلف مقامات پہ یہ مجلس جائے گی، لہذا میں انہی سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ حقیقت پیش کرنا چاہتا ہوں. آج دنیا میں جو ہو رہا ہے، یہاں ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، دوست بھی بیٹھے ہیں، زیادہ تر ہم سے کم سن لوگ ہیں
اور ابھی ان کو زندگی آگے گزارنا ہے. لہذا میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کیا کیا ہوا اور کیا کیا پیغمبر اسلام نے پہنچایا. اسلام کی سب سے پہلی دعوت ذو العشیرہ ہے. میں زیادہ تر ہر مجلس میں اس کا ذکر ضرور کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے. جب بنیاد کسی کو معلوم ہو جائے گی کتنی مستحکم و مضبوط ہے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ عمارت کتنی دور تک کے چلے گی. لہذا میں ذو العشیرہ کا ذکر کرتا ہوں. پیغمبر اسلام نے نماز و روزے اور دیگر اعمال کا ذکر کرنے سے پہلے حکم خدا کے ذریعے جناب ابو طالب کے گھر پر دعوت کی اور اس دعوت میں اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کو بلایا اور اس میں ایک مختصر سا خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے اس معاملے میں ایک ناصر کی ضرورت ہے، ایک مددگار کی ضرورت ہے. یہ پتہ چلا کہ کسی کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ناصر و مددگار بہت ضروری ہے. اگر ناصر و مددگار نہیں ہوتا تو تحریک فیل ہو جاتی ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے. لہذا مددگار کی ضرورت ہے. اس وقت ان کے رشتہ دار موجود تھے، ان کے قرابت دار موجود تھے. تاریخ نے لکھا کہ سب سر جھکائے بیٹھے رہے، کسی نے سر نہ اٹھایا، جبکہ ان سب کے سامنے پیغمبر اسلام کا کیریکٹر تھا، کردار تھا. جو یہاں ایک کمسن بچہ جس کو تاریخ نے لکھا ہے، ہم نہیں کہتے لیکن تاریخ نے لکھا کمسن بچہ، 10 برس یا 13 برس کا بچہ، جس کی رگوں میں ابو طالب کا خون دوڑ رہا تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا انا ناصروں کا یا رسول اللہ، ہم آپ کی نصرت کریں گے اے اللہ کے رسول. معلوم نصرت کا پہلا وعدہ جو کیا وہ مولا علی نے کیا. اب یہ بنیاد میں پہلا وعدہ مولا علی کا نہ سمجھیے، یہ مولا علی کا وعدہ قیامت تک کے ہے. چنانچہ آج بھی نصرت ان کی جاری ہے. جب کوئی یا علی کہتا ہے تو مشکل کشائی کرتے ہیں. صلوات بر محمد والے. ہاں، نبی کی مشکل کشائی کی، نبی کے دین کی مشکل کشائی کی، نبی کی امت کی مشکل کشائی کر رہے ہیں. بس یہ میں نے تعارف کرا دیا. اب اس کے بعد کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جو مولا علی کے چاہنے والے ہیں وہ مولا علی کے شیعہ کہلائے. اس چیز کو سمجھیے گا. اسلام مذہب ہے، اسلام دین ہے. اس کو ماننے والے مسلمان ہیں، ان کو مسلمان کہا جاتا ہے. جو اسلام جیسے دین کو مانے اور اس مذہب کو مانے اور اس کے اوپر عمل کرے ان کو مسلمان کہا جاتا ہے. آدمی آسانی کے ساتھ سمجھ جاتا ہے، داڑھی دیکھ کے سمجھ جاتا ہے مسلمان ہے، ماتھے پر گھٹا دیکھ کے سمجھ جاتا ہے مسلمان ہے، مسجد کے راستے پر جاتا ہوا دکھتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ مسلمان ہیں. تو بہت سی علامتیں ایسی ہیں کہ جس سے مسلمان پہچانے جاتے ہیں. یہ ہے مسلمان. لیکن انہی میں شیعوں کی پہچان، شیعوں کی پہچان کیا ہے؟ شیعوں کی پہچان یہ کہ ذرا سی مشکل پڑی کہا یا علی، ذرا سا معاملہ آیا درگاہ پہنچ گئے، ذرا سی پریشانی ہوئی امام باڑے آ گئے، کوئی غم کا ماحول ہوا تاریخ کی مناسبت سے کھڑے ہو گئے، ان کا ماتم کر رہے ہیں. کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ شیعہ ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کس کے شیعہ ہیں؟ ان کا یہ مولا علی کے شیعہ ہیں. اب آپ سمجھے، مولا علی کے شیعہ کا مطلب ہم بنیاد سے شریک ہیں. تو ہم بنیاد سے چلے ذو العشیرہ، بنیاد سے. اور اس کے بعد جہاں جہاں رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ شریک ہوتے رہے محبت اہل بیت میں، مولا علی کی محبت میں، ان کو پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ شیعہ ہیں. یہاں تک کہ یہ قافلہ بڑھتے 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 میدان غدیر تک پہنچا. جب میدان غدیر تک پہنچا یہ مسئلہ
تو اللہ نے کہا کہ وہ پیغام پہنچا دیے جو رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا. اگر آپ نے نہیں پیغام پہنچایا تو کار رسالت انجام نہیں دیا. یعنی ذوالعشیرہ سے لے کر اور غدیر کے واقعے کے پہلے تک پیغمبر اسلام نے جتنی محنت و مشقت کی ہے سب رائے گاں پیغمبر اسلام کی. بھائی یہ امت کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ حبیب خدا کی بات ہو رہی ہے, یہ سید المرسلین کی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو آپ نے کچھ نہ پہنچایا, اور عملی طور سے دکھانا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کی چاہے جتنے بھی فرقے ہوں, کسی فرقے کی اذان میں یا کلمے میں اذان میں حی علی خیر العمل کا جملہ نہیں آتا سوائے شیعوں کی اذان کے, اس لیے کہ یہ جملہ ہے غدیر کا, اور ہم غدیر سے خلوص کے ساتھ واقف ہیں, اسی سے وابستہ ہیں. لہذا ہماری اذانوں میں حی علی خیر العمل بھی ہے, اور وہ پیغام جو پہنچایا تھا علی ولی اللہ والا وہ بھی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. لہذا پیغمبر اسلام نے فرمایا ایک موقع پر کہ یا علی انتا و شیعتوں کا ہم الفائزون, یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. کامیابی کے لیے تعداد کی ضرورت نہیں ہے, ان کا جہاں زیادہ مجمع ہے وہ کامیاب ہیں, جہاں مختصر لوگ ہیں وہ ناکامیاب ہیں. نہ, اللہ نے وہ معیار ہی نہیں رکھا, ورنہ طوفان میں جو کشتی سے باہر رہ گئے تھے وہ کامیاب ہیں, جو کشتی میں آ گئے تھے وہ ناکامیاب ہیں. نہیں, ان کا جو طوفان کی زد میں چلے گئے وہ غرق ہو گئے, وہ فنا ہو گئے. تعداد میں چاہے جتنے ہوں, مگر جو مختصر سی تعداد تھی کشتی میں, وہ کشتی ان کے لیے کشتی نجات بن گئی. اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. صلوات بھیج دیں محمد والے. یہ سب بتا کر گئے. اب شیعوں کا قافلہ چلتے چلتے مختلف ادوار سے گزرا, اور یہ شیعہ حضرات مولا علی کی زندگی میں ان کے شیعہ رہے. دوسرے امام کا زمانہ آیا تب بھی مولا علی ہی کے شیعہ رہے. تیسرے امام کا زمانہ آیا تب بھی مولا علی کے شیعہ رہے. تیسرے امام کے بعد جو 9 اماموں کا زمانہ ہے, ہر زمانہ امامت میں وہ امام کے شیعہ نہیں کہلائے. آپ نے نہیں سنا ہوگا شیعہ نے زین العابدین, شیعہ نے محمد باقر, شیعہ نے جعفر صادق. نہ, امام کوئی بھی ہو سب کہلائے مولا علی کے شیعہ. اس کا مطلب یہ ان کے بعد کی جتنی امامتیں ہیں وہ مولا علی کی شیعت کو بچا رہی تھیں. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. کہ میرے جد امیر المومنین ہیں, ہم میں سے کوئی امیر المومنین نہیں ہے. میرے جد امیر المومنین ہے, ان کے بن کے رکھیے. بقول مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کے کہ ان کے سگے بن کے رہیے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. ان کے مخلص بن کے رہیے, ان کے خالص بن کے رہیے. حالات بڑے خراب ہوتے رہے. جتنے زمانے امامت گزرے ہیں سوائے 8ویں امام کے زمانے کے, کہ ان کے زمانے میں اتنے زیادہ خراب حالات نہیں تھے. لہذا ہر امام کے زمانے میں حالات بڑے خراب ہیں. بچے مارے جا رہے ہیں, یتیم کیے جا رہے ہیں, عورتیں بیوہ کی جا رہی ہیں, گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے. مگر ایک فرد بھی تاریخ میں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے جو یہ کہے کہ اب ہم شیعت کو چھوڑ رہے ہیں, ہم شیعہ نہیں رہیں گے, شیعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. نہ, یہ قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, قربانی دی جا رہی ہے, قافلہ شیعت کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے 7ویں امام کا دور آیا, قید کیے گئے, سولی دی گئی, قتل کیے گئے.
گھر اجاڑے گئے، عورتیں بیوہ کی گئیں، مگر نہ، قافلہ شیعت آگے بڑھ رہا ہے۔ اور قافلہ شیعت جو آگے بڑھ رہا ہے وہ دونوں چیزوں سے، دیکھیے فروع دین میں بچے جو اگر دینیات پڑھتے ہوں تو فروع دین میں بچوں کو آخر میں 9ویں اور 10ویں میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ 9ویں تولا، 10ویں تبرہ۔ یہ آپ سمجھ لیے یہ بنیاد دین ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں اکثر، اس وقت کی مجلس میں میں کہہ دوں کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پہلے نمبر پر نماز تو لکھی ہے، مگر جو اول نمبر پر نماز لکھی ہے، اگر 9ویں اور 10ویں پر عمل نہیں ہے تو اول درجے کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ جی آپ کسی عالم دین سے آپ پوچھئے، آپ کسی آیت اللہ کو یہاں سے آپ ایک لیٹر لکھیے، آپ باقاعدہ طور سے پوچھئے عراق میں، ایران میں، جہاں جس کا دل چاہے، کہ اگر کسی کے دل میں تولا نہیں ہے اہل بیت سے اور ان کے دشمنوں سے تبرہ نہیں ہے، تو وہ جو اول معاملہ ہے جو تبلیغ کیا کرتے ہیں، اول نماز ہے، اول نماز ہے، مگر اول نماز بالکل بیکار اور پھیکی ہے بغیر تولا و تبرہ کے۔ لہذا یہ ساتھ ساتھ چلا۔ ہمارے ہاں جو لوگ لا علم ہیں بیچارے، تھوڑی بہت جہالت ان کے اندر ہے، وہ اکثر پوچھتے ہیں اجی تبرہ نہیں پڑھنا چاہیے، اجی تبرہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کو کبھی ہم تو ایک زمانے میں جب بالکل جوانی زمانہ تھا بہت برا ہم سمجھتے تھے، بڑی غلط بات، مگر اب سمجھ گئے۔ اصل میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، بہت سے جملے اور کلمات جو ہیں وہ آدمی کی خون کی وجہ سے زبان پر آتے ہیں۔ اگر خون پاک ہے تو کبھی غلط جملے نہیں آئیں گے۔ خون میں اگر پاکیزگی نہیں ہے تو آدمی ادھر ادھر کی بات کرنے لگتا ہے۔ لہذا وہ بات کبھی نہ کیجئے جن کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے۔ یہ بات کبھی نہ کہیے کہ تبرہ نہ پڑھا جائے۔ تبرہ اظہار بیزاری ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ جو معیار قرآن نے قائم کر دیا ابلیس کے لیے، فرعون کے لیے، نمرود کے لیے، شداد کے لیے، اب ان کا مجموعہ بن کے کوئی شخصیت سامنے آ جائے اور اہل بیت پر ظلم کرے، اگر ان پر تبرہ کیا جائے تو حیرت کی کیا بات ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل۔ تو یہ چیز تھی، یہ چیز دیکھیے عروج پائی، کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اخبارات پڑھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور مختلف چینلز ہیں، موبائل میں بھی آسانیاں ہو گئی، لہذا آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کو مجھے پڑھنا تھا آپ کے سامنے۔ آج آپ دیکھ رہے ہو کراچی میں کیا ہو رہا ہے، شیعت کے خلاف آواز بلند ہے، کافر کافر شیعہ کافر نعرے لگ رہے ہیں، کافر کافر شیعہ کافر۔ اپنے گریبان میں منہ نہیں ڈال رہے کہ کتنا ایمان ہے، ہمارے پاس کتنا ایمان ہے، یہ گریبان میں منہ ڈال نہیں رہے ہیں، دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ بھی دین کے خلاف ہے۔ کوئی کلمہ پڑھنے والا اگر ہے تو اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہ سمجھ لیجیے شیعہ مذہب، میں اس وقت قسم شرعی کھا کے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم، شیعہ مذہب اتنا اچھا اور پاک و پاکیزہ مذہب ہے جس نے آبرو اسلام بچانے کے لیے ایک بڑا کام یہ کیا کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے اور اس کا اسلام اس کے چہرے سے ظاہر ہے تو تم اس سے کوئی بھی چیز خرید سکتے ہو۔ یہ آپ سمجھ لیے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہاں، تیل ہے، گھی ہے، یہ چکنی چیزیں جو ہیں جو ہم کافر کے ہاتھ سے نہیں لے سکتے، مگر ہمارے ہاں شریعت نے کہہ دیا کہ نہیں، اگر کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے تو آپ لے سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکلتے ہیں، کہاں ہیں کہاں ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، قیمت دیتے ہیں، ان سے لے آتے ہیں۔ اس پر مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب نے ایک شعر بہت پیارا کہا تھا کہ ید مسلم کا مسئلہ ہے دوست، بھاگتے بھوت کی لنگوٹی ہے۔
کیوں ہے اس وقت تو ہم لوگ جیسے آپ لوگ اس وقت تعریف کر رہے ہیں ویسے اشفاق صاحب مرحوم جس وقت پڑھا تھا سبھی لوگ تعریف کر رہے تھے, ہم بھی تعریف کر رہے تھے. وہاں ہم نے اپنے محلے میں دیکھا, یہی جوہری محلے میں چوک میں ہم نے دیکھا, آج بھی دیکھی ہے, کوئی بتانے کی ضرورت نہیں کہ بزرگ کیا بچے آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ چوک منڈی میں ایک بلڈنگ بنی, اس پر لکھا ہے ہند مارکا. وہ ہمارا پڑوسی تھا, مر گیا, اس کے بچے ہیں, ہمارے ساتھی بھی اس میں 2 لڑکے. ہند مارکا آئل, ٹھیک ہے, جو ملا کے یہاں سے ہم لوگ سودا خریدتے تھے تو وہ ہند مارکا آئل کا ہوتا تھا. بہت اچھی بات ہے, واہ اس پر فقیر محمد نہیں لکھا ہوتا ہے, بہت اچھی بات, مگر چونکہ مسلمان کے ہاتھ سے لینا ہے لہذا مجبوراً ہم لوگ لیتے تھے. اور جناب کے گھر میں بھی جاتا تھا وہیں سے سامان. تو کیا ہے, ید مسلم کا مسئلہ ہے دوست, بھاگتے بھوت کی لنگوٹی ہے, ورنہ پاکیزگی و طہارت ہے نہیں. کیا بات ہے, چلاوات بھیج دیں محمد و آل محمد. آپ سمجھ رہے نا اس چیز کو جو میں بیان کروں, آپ کہیں پر بھی اپنے تلاش کر کے اور ایک مسلمان کے یہاں سے سودا لے کے آ رہے ہیں, جبکہ ہمیں معلوم ہے یہ دشمن ازا ہے. کیا بات ہے, واہ, اہل بیت کی دشمنی اس کے اندر, دل کے اندر بھری ہوئی ہے. یہ محب اہل بیت نہیں ہے, مگر چونکہ ہمیں سودا خریدنا ہے, سودا لینا ہے, لہذا اس کی قیمت دے دی, سودا خرید لیا. غدیر میں بھی ایک شاعر کے لیے پیغمبر اسلام نے یہی کیا تھا. مولا علی کی مدح میں شعر کہے, شعر سن لیے تعریف کر دی, مگر مولا علی نے فوراً ہی نذرانہ دے دیا. بعد میں وہ مکر گیا. رسول اللہ کہنے لگے ہم تو جانتے تھے نا. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. رانی ایمانی بہت ہی سوچ کے سنبھل کے, یہ زمانہ پھر وہی زمانہ آ گیا ہے جو آپ قصے اپنے آباء و اجداد کے سنتے تھے. نوابین اودھ کا زمانہ بڑا اچھا گزرا, ہم لوگوں کا دور بڑا اچھا گزر گیا ہے. آنے والا وقت بڑا خراب, بہت خراب ہے. دین بھی بچانا ہے, جان بھی بچانا ہے, آبرو بھی بچانا ہے, گھر کو بھی بچانا ہے, سب کچھ کرنا ہے. لہٰذا جو کراچی کا ماحول ہے, اور مختلف, آج تو اخبار میں تھا کہ مختلف شہروں میں ایسا ہوا, شیعوں کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں, تلواریں لے کے نکلا جا رہا ہے, قتل کی سازش کی جا رہی ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم یہ سوچ رہے تھے ابھی دن میں بیٹھے بیٹھے, ایک دم سے خیال آیا کہ افسوس اس بات کا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ مان لیجیے شیروانی ہماری ہے, اس کے بٹن 2 ٹوٹے ہوئے ہیں, تو ہم نے جہاں سے لیے ہم اس سے کہیں گے بھائی اس کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں, یہ ہم نہیں لیں گے, یہ ہم نہیں لیں گے. یا ایک روٹی لے کر آئے, وہ روٹی اس نے نان بھائی نے جو 2 دن کی پرانی باسی رکھی ہوئی تھی وہ دے دی, جیسے ہی ہاتھ میں لی اوپر سے ٹوٹ گئی. ان کا یہ تو یار باسی ہے, ہاں مگر یہ کہ اب آپ لے جائیں. ان کا نہیں, یہ تو ہم نہیں لیں گے. سیب ہے, اس میں داغ دیکھتے ہیں گھما گھما کے, کہ داغی تو نہیں ہے. آدمی خریدتا ہے, کوئی بھی چیز خریداری کرتا ہے قیمت دینے کے بعد, تو اس کو دیکھتا ہے کہ وہ صحیح سالم ہے کہ نہیں. 1400 برس سے ممبروں سے مجلسیں پڑھی جا رہی ہیں, مجلسوں میں ذکر اہل بیت اطہار ہو رہا ہے, فضائل اہل بیت اطہار بیان کیے جا رہے ہیں, مولا علی کی ولایت اور خلافت کا ذکر ہو رہا ہے. کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ کراچی میں جو نکلے ہیں, جن کو بتا دیا گیا کہ تمہارا دین, تمہارا مذہب, تمہارا فرقہ داغدار ہے. جی, بتانے والے وہ کافر کہہ رہے ہیں, اپنے مذہب کے داغ کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کافر ان کے ساتھ شریک ہیں. صلوات بر محمد عالم. بس دوستوں عزیزوں, یہی پیغام دینا تھا کہ شیعہ حضرات
اپنے دین پر اپنے مذہب پر باقی رہے. ممبر پر آنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ فضائل اور مصائب ہی بیان کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. دیکھیے مجمع تو ہے، مجمع کی ایک برائی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کی برائی بیان کریں تو وہ نیچے سے کہتے ہیں سبحان اللہ. میں ایک مجلس میں ہی بیٹھا تھا کالے امام باڑے میں، اور زیادہ تو میں کچھ نہیں کہوں کہ ایک مجلس ہو رہی تھی، ایک ذاکر پڑھ رہے تھے، اس میں شادی کے اخراجات پر پڑھ رہے تھے، اور پھر ان کا کہ 500 روپے میں شادی ہو سکتی ہے. نیچے سے کون لوگ واہ کر رہے تھے آپ کو معلوم ہے؟ جو 25 لاکھ 40 لاکھ سونے چاندی کے زیورات جنہوں نے دیے ہیں، وہ نیچے سے کہہ رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں نے صاحب سے کہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہاں سے جوتی اٹھاؤں ان کے منہ پر مار دوں کہ کیوں نہیں 500 روپے میں شادی کی، ہمیں 5,000 میں کر دیتے. 25 لاکھ وہ 30 لاکھ وہ یہ میرج ہال وہ میرج ہال، مگر سبحان اللہ کہہ رہے تھے. یہ ہے مجمع. تو مجمع پر کبھی نہ جائیے گا. ایک بات یاد رکھیے گا، علماء و ذاکرین بھی اگر جہاں پر سنیں، میں ہاتھ جوڑ کر ایک بات ان سے دست ادب گزارش کرتا ہوں کہ ادھر ادھر کی باتیں ممبر رسول سے کرنے کے بجائے سیدھے سیدھے فضائل اہل بیت اطہار بیان کیجیے، جو ممبر رسول کا حق ہے، جو ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک کے میدان تک کے پیغمبر اسلام نے پہنچایا ہے. اس لیے کہ جتنی دیر آپ قوم کی گمراہی کی معاذ اللہ باتیں کرتے رہیں گے کہ قوم میں یہ برائیاں ہیں اور قوم گمراہ ہو چکی اور نوجوان ایسے، جتنی دیر آپ یہ بیان کرتے رہیں گے اتنی دیر آپ فضائل اہل بیت سے دور رہیں گے. یہ دوری آپ کے گناہ کے سبب بنے گی. دوسری بات یہ کہ اصلاحی بات کہنے سے پہلے گریبان میں منہ ڈال لینا چاہیے کہ ہم بالکل پاک و پاکیزہ ہیں. ہم جو کہہ رہے ہیں آپ سے اور نوجوانوں سے امید رکھ رہے ہیں، ذرا گریبان منہ ڈال کے دیکھیں کیا ہم حق ادا کر دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو مذہب نے ہمیں بتایا ہے؟ کیا ہم اپنے پڑوسی کا حق ادا کر دیتے ہیں؟ کیا ہم محلے کے بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں؟ ہمیں جب تک کہ نذرانے کی بات نہ ہو تب تک مجلس پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نہ نکلتے. جی لہذا نہیں، جو پیغمبر اسلام نے کیا وہ ہر موقع پر ہر میدان میں، حد یہ کہ خیبر و خندق میں، بدر و احد میں، جنگوں کے موقع پر فضائل مولا کائنات بیان کی، فضائل اہل بیت اطہار بیان کی. یہی سب کی کامیابی ہے. زمانہ جتنا دشمن ہو جائے. دیکھیے کربلا میں امام حسین اسلام نے بتا دیا، دیکھو یہ شمر ہے کل تک کے چھپا ہوا تھا، یہ عمر سعد ہے کل تک کے چھپا ہوا تھا، یہ حسین نبیر ہے کل تک کے چھپا ہوا تھا. سب کی چہرے روشن ہو گئے کربلا کے میدان میں. ویسے ہی کراچی میں جو ہو رہا ہے، جو لوگ اپنے گھروں سے نکل کے آ رہے ہیں شیعت کے خلاف، یہ نظام قدرت ہے کہ سب کے چہرے سامنے آئے جا رہے ہیں. کون کتنے بڑے مسلمان ہیں. صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد. بس برادران ایمانی اور محبان اہل بیت اطہار، اس مجلس کے ذریعے ہمیں یہی پیغام دینا تھا کہ للہ بزرگوں کا جو طریقہ تھا، جو ان کی روش تھی، اس کو نہ بدلیے. 1400 سال کا سفر طے کر چکا ہے. 1442 ہجری ہے اب کی. یہی مذہب جس کے لیے کہا جاتا ہے تبرہ نہ پڑھیے. یہ 1400 برس سفر کر چکا ہے. بڑے بڑے برے حالات آئے ہیں، حکومتیں دشمن ہوئیں، لوگ دشمن ہوئے. گھر یہ جس شہر میں ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارا وطن لکھنؤ، یہ شکار نہیں ہوا کیا؟ آگ لگائی جا رہی ہے اور گھر جلائے جا رہے ہیں، دکانیں جلائی جا رہی ہیں، اور بیچارہ کوئی مظلوم چلا جا رہا ہے اپنی ڈیوٹی کے اوپر، سروس کے اوپر. کتنے سے واقعات ہیں، وہیں گلی سے نکل کے بھگ سے مار دیا. میں ان کی تو کوئی خطا نہیں تھی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنا کام کیے جائیے، اس لیے کہ آپ کے سامنے آخرت ہے، آپ کے پیش نظر آخرت ہے. آپ کے پیش نظر سب سے بڑی چیز کربلا ہے.
عزیزوں اور دوستوں، لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ایک غم ہوتا ہے گھر میں، تو اگر کسی کا جوان بیٹا ہے تو اس کے ساتھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں پکڑنے کے لیے، وہ صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ عورتوں میں یہی ہوتا ہے کہ اگر بیٹیاں ہیں تو بس جنازے کے پاس سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں۔ بآخری دیدار کر لیے، تم نے دیکھ لیا، ہٹایا جاتا ہے۔ کسی کے بھائی کا جنازہ ہے، کسی کے بابا کا جنازہ ہے، ہٹایا جاتا ہے کہ نہیں ہٹایا جاتا؟ عزاداران ایمان، تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا سا سکون سے بیٹھ کے کسی وقت کربلا کا تصور کیے، وہ مصیبت ہے۔ سب کا غم اپنی جگہ پر ہے۔ جو شہادتیں آپ سنتے ہیں وہ بڑی شہادتیں ہیں۔ ساری زندگی رونے کے لیے صرف جناب علی اکبر کے مصائب کافی تھے کہ امام حسین السلام نے جوان بیٹی کی لاش کیسے اٹھائی، نہ کہ 72 داغ، کتنی مصیبتیں۔ عزاداروں، میں نے نور میاں سے پوچھا، انہوں نے بتایا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا عشرہ ہے۔ اللہ مغفرت کرے جو بھائی مرحوم کی کہ انہوں نے مجلسیں عشرے قائم کیے تھے، اس کے بعد عباس میاں اور یہ سب بھائی ماشاءاللہ سے مل کے اس سلسلے کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں فرش عزا پر۔ آپ کا آنا یہ بہت بڑی چیز ہے، فرش عزا پر آ جانا۔ عزاداروں، ایک جنہوں نے بتایا تو میں سوچنے لگا، سمتے سوچے، اس سے خیال آیا کہ دنیا میں سب لوگ ہر رشتہ دار کو ہٹا دیتے ہیں، بھائی کو، بہن کو، جنازے کے پاس سے، جبکہ وہ بے سر لاشا نہیں ہوتا، جبکہ وہ زخمی لاشا نہیں ہوتا۔ اے عزاداران امام، اگر آپ امام حسین السلام کی اس بیٹی کا تصور کریں جس کو بابا کے سینے پر نیند آتی تھی، ہائے جناب سکینہ شام غریبہ میں کیا دیکھ رہی ہیں؟ ادھر چچا عباس بازو کٹائے لیتے ہیں، ادھر بھائیوں کے زخموں کو دیکھ رہی ہیں، ہائے میرا بھائی علی اکبر۔ یہ سب جگہ جگہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں جناب سکینہ کے سامنے۔ پھپھیاں اور بہنیں جن کا سہارا تھا، ان کی چادریں چھینی جا چکی ہیں، جس سائے میں بیٹھی تھی وہ خیمے جلائے جا چکے۔ اب جناب سکینہ اس عالم میں جہاں لاشیں پڑے ہوئے ہیں، وہ ایک کو تلاش کر رہی ہیں، وہ ہیں ان کے بابا حسین جن کے سینے پر نیند آتی تھی۔ شام غریبہ، ہائے یتیمی جناب سکینہ کی کہ بابا کو تلاش کرتی بھی، جب چلتے چلتے اس مقام پر پہنچی جہاں لاش حسین، ہائے بے شر لاشیں سے ایک مرتبہ آواز آئی، الیہ الیہ۔ جناب سکینہ تڑپ گئی، دوڑ کر نشیب میں آئی اور ایک مرتبہ بابا کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اب مرثیہ پڑا، بابا آپ کے بعد منہ پر تماچے لگائے گئے۔ اے بابا کانوں سے گوشوارے چھینے گئے۔ ادھر جناب زینب ام کلثوم جناب سکینہ کو تلاش کر رہی ہیں۔ روایت ملتی ہے تلاش کرتے کرتے جب نشیب کے قریب آئیں تو دیکھا ایک بچی بے سر لاشے سے لپٹی ہوئی ہے۔ جیسے یہ منظر دیکھا جناب زینب سمجھ گئی، جلدی سے بچی کو اٹھایا، اپنے گلے سے لگا لیا۔ جناب ام کلثوم لے کے آئیں۔ کچھ دیر کے بعد جیسے ہی سکون ملا، میں ایک مرتبہ جناب سکینہ کی آنکھ کھلی، ایک سوال کیا، اے میری بچی تو نے بابا کے لاشے کو کیسے پہچانا؟ اس لیے کہ نہ سر تھا نہ تن پر لباس تھا، یہی وہ علامتیں ہیں جس سے لاشا پہچانا جاتا ہے۔ جناب سکینہ نے کہا میں بابا کو پکارتی بھی جا رہی تھی، نشیب سے آواز آئی الیہ الیہ، میں سمجھ گئی میرے بابا کی آواز ہے، جا کر سینے سے لپٹ گئی اور میں نے مرثیہ پڑھا، بابا آپ کے بعد منہ پر تماچے لگائے گئے، کانوں سے گوشوارے چھینے۔ انا للہ و انا الیہ